اچھی طرح نوٹ کیجیے، خطا خطا میں فرق ہے، گناہ گناہ میں فرق ہے۔ ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، کھو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے فوراً، یہ اور ہے۔ جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ۔ جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا، گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا کہ میں گرا تھا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا، فوراً اٹھتا۔ یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں گرا تھا جبکہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا ہے۔ یہ ہے یتوبون من قریب، اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ ہے، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی۔ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ آئی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا کا خود صحرا سے نکل سکے۔ کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ تو کھڑا ہے، موجود ہے، تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے۔ تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ، عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی، فوراً توبہ۔ لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے۔ دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ میری مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی۔ کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہو جاتی ہے۔ کوئی بڑی پریمیٹو سی سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے، ان ویریس پروپورشنز۔ لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے۔ ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے، وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، کر سکتا ہے۔ ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے، کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔
ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے۔ You have no power, no authority۔ آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروض ہے کتاب، آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے۔ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے، آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہو، امپاسبل۔ ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ٹرائبل ہے وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں، ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب، دین قائم، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی۔ وہاں جا کر انسان کتنا how at ease he will feel، نو فرکشن۔ وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ۔ انتہائی خوش قسمت، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے باہر ہے، لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، کوئی نہیں روکتا، نو وے۔ لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں ہے، تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے۔ He's a part and parcel of that environment, of that system۔ قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی ظالم ہے، ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کہتے کسے؟ وہی تو فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی ہے۔ ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس درجے میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج I want to hammer it۔ اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے، موسٹ فارچونیٹ، موسٹ ایزی، دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہیں، سارا نظام وہی ہے،
the whole statecraft